بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع جھنگ کے ایک سابق ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، ایک روز جھنگ کے ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت علی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہ تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتلایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت علی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو شاید خدا کے نام پر تو بول لیتا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اس میں مبارکہ کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی ہیں جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دے سکتے تھے جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباسی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ یہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ساری ضروریات پوری کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں کراچی میں فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹر خط موصول ہوا۔ اس زمانے میں پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد کی بجائے کراچی تھا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے۔ اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یہ خط پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ میں اس طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر پاکستان کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے کہ سوچ میں گم ہو
انہوں نے حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں گورنر کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت عاجزی سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر پاکستان بولے کہ تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمینی قبر کے لیے کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے۔